بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انسان بنا ہے انس سے اور الفت سے، اس لیے وہ اپنا بود و باش اور اپنی رہائش ایسی جگہ اختیار کرتا ہے جہاں اس کے ابنائے جنس، اس کے متعلقین، اس کے جیسے دوسرے انسان آباد ہوتے ہوں، بستے ہوں. وہ خلوت میں، تنہائیوں میں، صحرا میں، بیابانوں میں اپنی فطرت اور اپنی جبلت کے اعتبار سے رہنا پسند نہیں کرتا. آج بھی دنیا میں اکثریت وہی ہے جو آبادیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، قصبوں میں بود و باش اختیار کیے ہوئے. یہ انسان کی فطرت ہے، اس کی طبیعت کا انس چاہتا ہے کہ انسیت کے لیے اس کے جیسے دوسرے انسان اس کے آس پاس موجود ہوں، آباد ہوں. تنہائی سے اس کو وحشت ہوگی، ڈرے گا، کچھ وقت تو نکال لے گا تنہائی میں، لیکن اگر زیادہ وقت کے لیے تنہائی ہو اس کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرے گی، برداشت نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ جو کہ انسان کی اس فطرت سے، اس کی اس جبلت سے واقف ہے، اس لیے کہ وہی تو خالق ہے، وہ جتنا واقف ہوں گے اور کون ہو سکتا ہے. تو یہ انسان جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو بود و باش اختیار کرے گا، رہائش اختیار کرے گا، ایک دوسرے سے واسطہ پڑے گا، تو اللہ اور اس کے رسول نے اسی تعلیمات دی کہ انسانوں کی رہائش اور ان کا یہ بود و باش نعمت کدے کی شکل اختیار کرے، زحمت کدہ نہ بن جائے. کچھ تعلیمات دی اپنے ماننے والوں کو اور پابند بنایا کہ ان تعلیمات پر عمل کرو.
تاکہ تمہارا بود و باش، تمہاری رہائش، تمہارا یہ سماج، تمہاری یہ سوسائٹی نعمت کدہ بنے، زحمت نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تاکید کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں تاکید کی، نصوص اس پر شاہد ہے کہ آس پاس کے رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کی تاکید بھی ہے، اس کی ترغیب بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے۔ انعامات سنا کر رغبت بھی دلائی گئی، سزا سنا کر ڈرایا بھی گیا، ایمان کا واسطہ دے کر تاکید بھی کی گئی کہ آس پاس کے رہنے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی ذات سے ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تاکید کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یعنی مومن ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ڈرایا گیا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ 3 مرتبہ آپ نے تاکیداً قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا بندہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا بندہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا بندہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ کی زبان مبارک سے تو ایک ہی مرتبہ کا ارشاد کافی تھا کہ وہ شخص مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، آپ 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ بھی قسم کے ساتھ۔ تو سہم گئے صحابہ کہ اللہ کے رسول کون ہے ایسا بدبخت جو مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان جہاں رہ رہا ہے بود و باش اختیار کیے ہوئے اس کے آس پاس کے رہنے والے اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو، وہ جہاں رہتا ہے آس پاس والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے عمل سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ آج کل مسلم سماج میں یہی تو عام ہو گیا ہے، زبان سے ایذا رسانیاں پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، آس پاس والوں کے ساتھ عام ہو گیا، اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، کوئی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ ذرا سی بات ہو گئی سب کو شتم کر لینا، پڑوسیوں کے ساتھ گالی گلوچ کر لینا، جھگڑا کر لینا، بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا۔ اپنی زبان سے تکلیف پہنچانا آسان ہو گیا، اپنے عمل سے تکلیف پہنچانا۔ پارکنگ کر دی پڑوسی کے دروازے کے پاس ہی، اس کو بیچارے کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی، گھر کا کوڑا ڈال دیا پڑوسی کے پاس، آس پاس والوں کے مکان کے پاس، اب اس کے تو سر میں جوں بھی نہیں رہی تھی، پڑوسی بیچارہ پریشان ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈرایا کہ ایسا شخص مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے جو اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یہ لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کتنی سخت وعید ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے دنیا کی زندگی میں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ مسند احمد کی روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کا مسند بہت مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب پوری انسانیت کے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ چکائیں گے، قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اور اس دن انصاف ہو کر رہے گا، ہر حقدار کو حق مل کر رہے گا۔ دنیا کی عدالتیں تو 19-20 کر دیتی ہے، لیکن وہ تو یوم العدل، یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، حقدار کو حق مل کر رہے گا اور ظالم کو اپنے ظلم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور کتنے سارے انسان، کتنی ساری خصومتیں، کتنے سارے جھگڑے تو انسان کرتا ہی رہتا ہے، افراد کے جھگڑے، برادری کے جھگڑے، قوم کے جھگڑے، ملک کے جھگڑے، عالمی جھگڑے، سب جھگڑوں کے فیصلے ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے سب سے پہلے جو فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گے، جو کیس سب سے پہلے لیے جائیں گے، ان اولیت رکھنے والوں میں 2 پڑوسی بھی ہوں گے۔
ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا کہ دنیا میں اس نے میرے حقوق کو ادا نہیں کیا، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو ڈرنے کی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے پر اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے پر وعید ارشاد فرمائی، ڈرایا، ترغیب بھی دی، رغبت بھی دلائی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ مسلمان ہے، یعنی حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ اور ایک روایت جو بھی میں نے خطبے میں پڑھی حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد کی، اس میں تو کیسی ترغیب دی گئی۔ یہ روایت کچھ عرصے پہلے بھی بیان ہوئی تھی، اور اس میں جو 3 پیغامات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ترجمہ ہی کر لوں چونکہ کافی وقت ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے وضو فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک سے نکلنے والے وضو کے پانی کو حضرات صحابہ اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور اپنے چہروں پر اور اپنے بدنوں پر ملنے لگے۔ حضور نے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ آدمی یہ کام محبت کے جذبات ہی میں کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کی زبان سے بلوانا چاہتے تھے کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے وہی جواب دیا جس کی امید تھی کہ اللہ کے رسول آپ سے اور اللہ سے چونکہ ہمارے دلوں میں محبت ہے، اسی محبت کے تقاضے سے یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ آپ کی ذات سے اتنی محبت ہے کہ آپ کے بدن مبارک سے لگا ہوا پانی وہ بھی ہماری نگاہوں میں محبوب ہے، اس پانی کو اپنے چہروں پر اور اپنے بدنوں پر ملنے کو ہم شہادت اور اپنی خوشبختی سمجھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام دینا تھا وہ دیا کہ ٹھیک ہے محبت ہے، محبت کے تقاضے ہیں، لیکن محبت کے اصل تقاضے وہ ہے کہ میری تعلیمات پر عمل کیا جائے، تمامی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ لیکن موقع کی مناسبت سے یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ آدمی جب بات کرے تو سچائی کا اہتمام کرے، اس کی بھی تفصیل یہیں ہو چکی جمعہ میں۔ نمبر 2 کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے تقاضے کو پورا کرے، اس کی بھی تفصیل ہو گئی ہے۔ اور تیسری تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ کہ آدمی جہاں رہ رہا ہے، جہاں اس کی بود و باش ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، وہاں آس پاس کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ تیسری تعلیم۔ تو کتنی ترغیب، وہ اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے یہاں محبوب بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 اعمال ذکر کیے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ بڑی تاکید آئی ہے، آج مسلم سماج ان تعلیمات کو بھلا بیٹھے۔ حضرت باز ابن حکیم اپنے والد سے اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آپ کی زبان مبارک سے ہم کئی بار سن چکے، تو یہ بھی آپ تفصیل فرما دیجیے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے معاملات اس کے ساتھ کیسے برتے کہ کہا جائے کہ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ہدایت کر دے، انہوں نے ہر چیز کا سوال کر کے تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کروا دی۔ یہ انہوں نے پوچھا اور حضور نے جواب دیا۔ آج میرے اور آپ کے سامنے وہ تعلیمات ہیں، آپ کی یہ تفصیلات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، نمبر 1 اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، نمبر 2 اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس کو مبارکبادی دی جائے، نمبر 3 اس کے یہاں غمی کا موقع ہے تو اس کو تسلی دی جائے، نمبر 4 اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرضہ دیا جائے، نمبر 5 اپنی تکلیفوں سے اس کو بچایا جائے، نمبر 6 اگر آپ کے پاس کوئی میوہ کوئی کھانے کی عمدہ چیز ہے تو اس کے ذریعے سے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، مطلب یہ کہ اس کو بھی اس میں سے کچھ دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلات بیان فرمائی کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اور اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر عمل کیا۔ آپ کی یہ تعلیمات ان کے دلوں کو چھوتی تھی، کھٹک دیتی تھی، کھٹک پیدا کرتی تھی، عمل کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔
آج ہم بھی حضور کی تعلیمات، حضور کے ارشادات، قرآن کریم کی تفسیرات سنتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ دل میں جو کھٹک پیدا ہونی چاہیے، جو دستک لگنی چاہیے، جس کے نتیجے میں انسان ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس میں بہت کمزوری آ گئی۔ تو ہمارے اسلاف کے آپ حالات دیکھیے، انہوں نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا اہتمام کیا، آپ کی ان تعلیمات پر کیسا عمل کیا۔ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک میں اسلام نے نہ مسلمان ہونے کی قید لگائی، نہ رشتہ داری کی قید لگائی ہے۔ چنانچہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، جس میں باری تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار ذی القربى والجار الجنوب۔ 3 معنی اس کے بیان کیے مفسرین نے۔ نمبر 1، جو پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ دوسری تفسیر، جو پڑوسی مسلمان ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تیسری تفسیر، والجار ذی القربى، جو پڑوسی تمہارے قریب میں ہے، اس کا مکان تمہارے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کا مکان تمہارے مکان کے سامنے ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو تھوڑا سا دور ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اس لیے کہ حضور کی ارشادات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ پڑوس کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ جو ہمارے مکان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ ایک روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی اذان جتنے گھروں تک پہنچتی ہے وہ تمام گھر والے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ ہر مکان کے ہر طرف سے 10 مکانات تک پڑوسی ہیں۔ گویا ہم جہاں رہتے ہیں اس کے دائیں طرف، اس کے بائیں طرف، اس کے سامنے کی طرف اور اس کے پیچھے کی طرف 10 مکانات تک پڑوس کا سلسلہ جاتا ہے۔ تو کوئی قریب ہے، کوئی دور ہے۔ تو اس آیت میں باری تعالیٰ نے جو اچھے سلوک کا حکم دیا تو اس میں پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، اور پڑوسی کی اس آیت کی روشنی میں علماء نے 3 درجے نکالے ہیں۔ نمبر 1، وہ پڑوسی جس کے ساتھ صرف انسانی حق لگا ہوا ہے، نہ رشتے کا حق ہے نہ دین کا حق ہے، غیر مسلم ہے اور پڑوس میں رہ رہا ہے لیکن انسان تو ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کا حق ہے۔ نمبر 2، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک اور بڑھ جائے گا، اس لیے کہ انسانی حق بھی ہے اور اسلامی حق بھی ہے۔ اور نمبر 3، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ کمبائن فیملی ہیں، ان کو اس کی زیادہ نوبت آتی ہے، ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، علیحدگی ہو گئی ہے لیکن پڑوس بنا ہوا ہے، اور یہاں پڑوسی کے تینوں حق بنتے ہیں، انسانی حق بھی بنتا ہے، اسلامی حق بھی بنتا ہے اور رشتہ داری کا حق بھی بنتا ہے۔ ان کی تاکید، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کی تاکید پر ہمارے اسلاف نے کتنا عمل کیا، اور ان کے اس حسن سلوک سے کتنے فوائد دنیا میں وجود میں آئے۔ صرف نمونے کے طور پر حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، نام آپ نے بھی سنا ہوگا، اہل اللہ میں سے گزرے ہیں۔ ان کا جو پڑوسی تھا وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آنکھ کی پوجا کرنے والا۔ وہ کئی سفر میں گیا ہوا تھا۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب بجلیاں تھی ہی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں تھا بجلی کو۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانا ہو تو چراغ روشن کیا جاتا تھا۔ تو یہ مجوسی چونکہ تھا نہیں، اس کے چھوٹے بچے کی ولادت ہوئی تھی، گھر میں روشنی کا انتظام نہیں تھا، اور وہ بچہ اندھیرے سے ڈر کر وحشت سے وہ زور زور سے رو رہا تھا، اور صرف اس کی ماں ہوگی، گھر کا جو مرد ہے وہ ہے نہیں کہ روشنی کا، چراغ کا یا تیل کا انتظام کرے۔ جب کچھ دیر ہو گئی اس بچے کو رونے کی تو انہوں نے معلوم کیا حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے کہ پڑوس میں سے اس بچے کے رونے کی آواز کتنی دیر سے آ رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو پتہ چلا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے، اندھیرے میں ڈرتا ہوگا، رو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کا چراغ وہ پڑوسی کے یہاں بھجوا دیا، حالانکہ وہ تو مجوسی نہیں۔ وہ روشنی ہو گئی، اس بچے کو راحت مل گئی، جس وجہ سے وہ رو رہا تھا وہ رونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حسن سلوک کیا، انسانی حق کو ادا کیا۔ دیکھنے میں کتنا معمولی سا عمل ہے کہ چراغ کی ضرورت تھی، چراغ کو بھجوا دیا، حالانکہ انہوں نے مانگا نہیں تھا، انہوں نے عمل کیا حضور کی اس تعلیم پر کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوا اس چھوٹے سے عمل کا کہ جب وہ مجوسی اپنے سفر سے واپس آیا کچھ دنوں کے بعد تو گھر والوں نے یہ قصہ سنا ہے اور حضرت بایزید کا حسن سلوک سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اثر ہوا، وہ مجوسی اپنے گھر والوں کے ساتھ حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ لیا، مشرف اسلام ہو گیا۔ یہ تو غیروں میں دعوت کا بہترین ذریعہ ہے، حسن سلوک اسلام کی بہترین دعوت کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا جو پڑوسی تھا ایک نوجوان تھا اور بالکل آوارہ قسم کا، شراب نوشی کا عادی اور آوارگی میں بالکل بڑا ہوا۔ ہوتا ہی تھا کہ روزانہ رات میں پینے پلانے کا دور چلاتا تھا اور پھر شراب کے نشے میں مست ہو کر پھر شور مچاتا تھا۔ شرابی آدمی یہی سب حرکتیں کرتا ہے اور کریلا نیند چڑھائے کہ پھر اپنی خوبیاں بیان کرتا تھا اسی نشے میں۔ ازاعونی فتن ازاعونی و ای فتن ازاعو لیوم کریہت وسد صغر، کئی اشعار اس کے کہ لوگوں نے مجھ جیسے نوجوان کو ضائع کر دیا، ہے شرابی کبابی آدمی، اور پھر تعریف کر رہا ہے کہ مجھ جیسے نوجوان کو ضائع کر دیا، اگر میری حفاظت کر دے تو مصیبت کے دنوں میں اور جس دن سرحد کی حفاظت کی ضرورت ہوتی میں اپنی نوجوانی سے فائدہ پہنچاتا۔ نشے میں اس طرح کے اشعار بولتا تھا۔ اب اس کے شور سے، اس کے شرابے، اس کے شور بکور سے تکلیف ہوتی تھی، امام سب کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ محلے والوں میں سے کسی نے فریاد کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ سپاہی اٹھا کر لے گئے اور جیل میں ڈال دیا۔ اب کچھ دن ہو گئے، امام صاحب کو اس کے روزانہ کی جو آواز سنا کرتے تھے آ نہیں رہی۔ ایک دو دن کے بعد پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ وہ اپنے ملفوظات سنایا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا۔ اچھا، تو لکھا ہے کتابوں میں، خود امام صاحب اس کوتوال کے پاس تشریف لے گئے، بڑے آدمی تھے، امام صاحب کا ایک مقام تھا، سفارش کر کے اس کو چھڑا کر لے آئے اور اس کو چھڑاتے ہی یوں کہا، ہم نے تو تجھ کو ضائع نہیں کیا۔ اس کے اشعار کا جواب دیا، ہم نے تو تجھ کو ضائع نہیں کیا، ہم تو تیری جوانی کی قدر کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں اس کا اثر یہ ہوا کہ اس شرابی نے اپنے شراب سے توبہ کر لی۔ تو یہ اچھا سلوک وہ ہے جو غیروں میں اسلام کی دعوت دینے کا ذریعہ بنتا ہے اور بگڑے ہوئے کو سنورنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔